حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 17 کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں، جو کہ سورۃ الانفال کی آیت 20 سے لے کے 24 تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اور پچھلے دوروں میں کچھ ایسے لوگ گزرے جو اللہ کے احکامات سنتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے، سنا انسنا کر دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا کہ وہ ایسے جانوروں کی طرح تھے کہ جو کانوں سے سن نہ سکیں اور زبان سے بول نہ سکیں اور عقل سے سمجھ نہ سکیں۔ اے ایمان والو، تم نے ان کی طرح نہیں ہونا۔ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں گا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں انہی کی بات کی اطاعت کروں گا، اور میرے لیے جو زندگی گزارنے کا راستہ انہوں نے طے کیا ہے میں اس پر چلوں گا، اپنی مرضی کو ان کی مرضی پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ مطلب ہے مسلمان کہلانے کا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیاں بالکل اس کے الٹ ہیں۔ 22-24 کروڑ کی آبادی کا ملک، 97-98% مسلمان، اور اللہ کی اطاعت 0۔ ایک دو باتیں ماننی، نماز پڑھ لی، ایک دو عمل اور کر لیے، باقی زندگی میں دین کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر فرمایا کہ تم نے ایسے نہیں ہونا، بلکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلنا ہے۔ اور فرمایا جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم ان کی دعوت قبول کرو، ان کی بات پہ لبیک کہہ دو۔ اس لیے کہ رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے وہ چیز تمہیں ایک زندگی بخشنے والی ہے، اسی میں تمہاری حیات کا راز ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ زندگی نہیں، اور اس دنیا کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی کہ تم اپنا وقت ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قرآن کریم میں کئی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمارے سامنے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پارہ نمبر 1 کے آخری رکوع میں، جو کہ سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع ہے، اپنے عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد سے آئے۔ 2000 سال تک تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے، اور اس میں جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھیجے۔ اس قدر حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ حضرت یعقوب خود بھی اللہ کے پیغمبر۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر۔ تو دنیا میں اس طرح کی کوئی شخصیت کہ جس کی 4 پشتیں نبی بنائی گئی ہوں، حضرت یعقوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، یا بنی، اے میرے بیٹو، اور یہ 12 بیٹے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں موت ایک ہی صورت میں آنی چاہیے کہ تم سارے موت تک اللہ کے فرمانبردار بن کر رہو، اللہ کی بندگی میں رہنا ہے، اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے موت تک تم نے۔ یہ حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور اسی آیت کے پچھلے حصے میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ حضرت یعقوب کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی بات تاکید کے ساتھ کہی تھی کہ تم موت تک اللہ کی اطاعت پر رہنا، اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہنا، اس کا حکم سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، موت سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے اور کس کی عبادت کرو گے مجھے بتاؤ۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ان سب نے یہ جواب دیا اپنے والد یعقوب کو کہ ہم آپ کے معبود آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اور یہ الہ اور معبود آپ کے باپ دادا کا بھی الہ اور معبود تھا، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا، الہ واحدہ، اور یہ ایک ہی خدا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اپنے والد کو کہا کہ آپ مطمئن ہو جائیں،
ہم جب تک زندہ ہیں ہم اسی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے تو یہ عمل ان کے ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے ہوں گے۔ سوکھی نسبت تمہیں نہیں بچا سکے گی کہ کوئی یہ کہے میں فلاں نبی کی اولاد ہوں، میں علی کی اولاد ہوں، میں فلاں صحابی کا بیٹا ہوں، فلاں پیر کا بیٹا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے دربار میں نہیں چلے گا، میں نے تو تمہارا اپنا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ تم نے میری بات کو کتنا مانا ہے، اس لیے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لینا، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے، اس کا فائدہ ان کو ہے اور میں ان سے اس بارے میں بات کروں گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تمہارا عقیدہ اور عمل ہے اس کی باز پرس تم سے کروں گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر تمہارے بڑوں میں کسی نے کچھ برا کیا ہے، میرے حکموں کو توڑا ہے، تو قیامت میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا عمل اور تمہارا اپنا ہے، ان کے عمل کے جواب دے تم نہیں ہو، تم اپنے عمل کے جواب دے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف میرے دربار میں میری اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس وجہ سے بدعمل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گالیاں دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، دوسروں کی چغلیاں کھاتے ہیں، شراب نوشی اور زنا کاری میں اپنا عمل کوئی نہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں میں جن پیر صاحب سے بیعت ہوں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کی پاور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب سے بڑے پیر کوئی نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنی اولادوں کو کہا ہے کہ تم نے مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ کون سے اتنے بڑے پیر صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا جو مرضی کرو ہم بخشوا لیں گے؟ ان کو تو اپنا نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کے کہنے پر چلیں گے، اور اس کے خلاف ہم کسی کی بات کو بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے یہ چاہتا ہوں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا رخ آج سوچ سمجھ کر متعین کرنا ہوگا۔ اگر ہم بیٹھ جائیں لاہور جانے والی گاڑی پر اور ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم پشاور پہنچنے والے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ جہاز میں بیٹھے سعودی عرب کی طرف جو جا رہے ہیں اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ابھی انڈیا میں تھوڑی دیر بعد لینڈ کرے گا، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقیدہ اور عمل تم نے اپنایا اس کے مطابق تمہارے ساتھ آگے میرا معاملہ چلنا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کام تو تم جہنمیوں والے کرو اور میں تمہیں جنت دے دوں اور سزا بھی نہ دوں، میری رشتہ داری تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آج بحثیت مجموعی مسلمان پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ چکا ہے۔ آپ چیک کر لیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ بازاروں میں چیک کریں، سارے کلمہ گو ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو 100% اسلام کے مطابق تجارت کر رہے ہیں۔ جس کا بس نہیں چلا وہ مسلمان بنا ہوا ہے، اور جس کا زور چلا اس نے چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ مت پھیرو،
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن بھی رہے ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ تباہی کس چیز میں ہے اور کامیابی کس چیز میں ہے، یہ تم سنتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، اور پھر بھی تم سنی انسنی کر دیتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس رسول کی حیثیت اور عظمت آج ختم ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں کہ ہمیں فائدہ کیا ہے، ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور اگر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا ہے، تو ہم اسے کامیابی نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، حلال کا ہے یا حرام کا اس سے بھی غرض نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں جی بڑا اللہ نے یادی وچے، اللہ بہت راضی اس نال۔ تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا زیادہ پیسہ ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے ہاں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا کی اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب مچھر کی ویلیو ہی کوئی نہیں، اور پھر اس کا جو پر ہے وہ تو بالکل بے حیثیت ہے۔ فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، یہ خزانے اور یہ سب کچھ رنگینیاں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو اللہ کافر کو، کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی کبھی نہ دیتا، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا زیادہ دے رہا ہے ہم سے۔ تو جس چیز کی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں، اللہ نے اپنے دشمن کو زیادہ دی ہے۔ اور آخرت کی حیثیت اللہ کی نظر میں صحیح ہے، اس لیے اپنے دشمن کو آخرت سے محروم کر دیا، اور اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں اور اپنے پیاروں کو اللہ نے آخرت عطا فرما دی ہے۔ ہمیں آج تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی شادی سے پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کے ذریعے جنت سے ریشمی رومال میں ان کی تصویر لپیٹ کر بھجوائی حضرت جبریل کو کہ حضور کو دکھاؤ کہ اس عورت کو اللہ نے آپ کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے متعلق درجنوں آیتیں قرآن پاک کی اتری ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی اور میری اور آپ کی ماں ہیں، اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ پارہ نمبر 21 اور 22 میں سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں اللہ خود کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین، کہ یہ جو نبی ہیں، نبیوں کے سردار، یہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ ان کو ہم نے یہ مرتبہ دے دی ہے کہ یہ جو کہیں گے ایمان والوں نے وہ کرنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو مومنوں کی ماں عائشہ ہے، تو حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارا ایک رشتہ دار ہے اور وہ لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں ہر وقت پیٹھ کے پیچھے بولتا رہتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کی عادت ہے، جہاں بیٹھیں گے دل آزار تبصرے کریں گے، غیبتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، دوسروں کی چغلیاں کھاتے ہیں، اس کی بات ادھر اس کی اٹھا کے ادھر آپس میں لڑاتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ کوئی ایسا ہی بندہ تھا۔ کہا اللہ کے رسول ہمارا ایک رشتہ دار تھا اور وہ اس طبیعت کا مالک تھا، جہاں بھی بیٹھا اس نے لوگوں کی بدخائیاں کی، اپنے لوگوں کے متعلق پیٹھ کے پیچھے اس طرح کی باتیں کر کر کے اب پوری قوم اس سے نفرت کرتی ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہوئے ذلیل کر دیتا ہے۔
کہ تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہو تو تم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہو؟ تو بہرحال میں عرض یہ کرتا ہوں، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن ایک دن وہ جنگل میں گیا، اللہ کی عجیب قدرت، اس کو کوئی خزانہ مل گیا، پیسے آ گئے، مالدار ہو گیا، دولت آ گئی۔ اب وہ واپس آیا اور اپنی قوم کے لوگوں پر پیسہ لگانا شروع کر دیا، ان پر خرچہ کر رہے، ان کے اوپر انویسٹ کر رہے، اور پھر کیا ہم نے دیکھا کہ وہی قوم اس کی تعریف کرنے لگ گئی، وہی لوگ اس کو سلام کرنے لگ گئے، وہی لوگ اس کو سلوٹ مارنے لگ گئے، وہی لوگ اس کو پروٹوکول دینے لگ گئے، اس کی ذلت عزت میں بدل گئی، حالانکہ اس کا جو حرکت ہے وہ نہیں بدلی، لیکن اس نے یہ پیسہ جب آیا اور اس طرح کے معاملات کیے تو لوگ سارے ہی اس کی تعریف کرنے لگ گئے۔ تو آپ بتائیے کیا اس شخص کو اللہ کے ہاں نیکی اور اجر ملے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ فرمایا یہ جو لوگوں پر لگا رہے، یہ ذلیل ہو چکا تھا، یہ صرف اور صرف لوگوں پر پیسہ اپنی عزت کے لیے لگا رہے، خدا کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، تو یہ پچھلی چیز کو برابر کرنے کے لیے یہ گیم کر رہے، تو اب یہ اتنا پیسہ لگا کر بھی جہنم میں جا رہے۔ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ تو آج لوگ کہتے ہیں نہیں فلانا بو اللہ نے یادی سے، پاویں پیسے سارے سود نے ہون، تو کدھر اللہ کی یادی میں ہے؟ اگر یہ اللہ کی یاد ہے تو پھر قارون جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہونا چاہیے۔ فرعون تو جنت کی پہلی سیٹ پر بیٹھا ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر یہی اللہ کی یاد ہے تو پھر تو وہ بہت اللہ کی یاد میں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی تو غریب تھے، ابو جہل امیر تھا، اگر یہ معیار ہے تو پھر ابو جہل اللہ کی یادی میں چلا گیا، اور ہمارے نبی کے پاس دنیا نہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ ہمارے اندر بنیادی جہالت بھی ہے اور لالچ بھی ہے، اس لیے جس کے پاس پیسہ دیکھا ہم اس کے پیچھے چل پڑے، غلام بن گئے۔ اب ہم نے ہر چیز بولنا شروع کر دی اس کی تعریف میں، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو میرٹ اور انصاف کے خلاف بات ہی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے اپنی جماعت اصحاب رسول کے دلوں سے یہ ساری چیزیں نکال کر پھینک دی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے جابروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے غریب ترین صحابہ یوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ان چیزوں کی حیثیت ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، ہم اسلام کی خاطر یہ چیزیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے فضا میں اڑا چکے ہیں، ہم نے اپنی بنی بنائی دنیا مکہ والوں نے قبضہ کی، ہم نے چھوڑی، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو اصل چیز اسلام ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے جس کو ہم نے لینا ہے، باقی جس نے بہت بھی کمایا اس کے ساتھ قبر میں نہیں جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب ابن آدم مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جا رہی ہیں، مال بھی جا رہے، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، اور اعمال اس کا جو کیا دھرتا ہے، جو زندگی میں بولا سنا کیا وہ جا رہے۔ فرمایا کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے مال بھی واپس اور رشتہ دار بھی واپس، اب ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور وہ ہے اس کا عمل۔ کیا ہے؟ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جس نے بھی کوئی عمل کیا ہے تم میں سے، اچھا یا برا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اور کرنے والا مرد ہے یا عورت، لیکن اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کی محنت کی قدر ہوگی، کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اور اگر برا کیے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس طرح یہ قرآن کریم میں اللہ عمل کے حوالے سے آخرت کی بات کر رہے، یہ نہیں فرمایا جس کا پیسہ زیادہ ہے اس کو آگے بہت آسانی ہوگی، بلکہ وہ تو زیادہ پھنسے گا، اللہ اس سے حساب لے گا ایک ایک چیز کا، اور جو غریب ہے وہ تو جلدی کلیئر ہو جائے گا۔ آج ہم نے معیار اپنے دماغوں میں چینج کیا ہے کہ ہم ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر اسلام داخل نہیں ہوا۔ اگر اندر داخل ہوتا تو غریب لوگوں کی قدر ہوتی، علماء کی عزت ہوتی،
نمازی کو ہم زیادہ حیثیت دیتے شرابی کی نسبت، اور نیکی پر چلنے والے کو زیادہ عزت دیتے ایک سودخور کی نسبت، لیکن آج ہم اس کی الٹ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہم صرف دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بات فرما رہے اپنے رسول کے ذریعے اصحاب رسول کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان کے کہے ہوئے سے منہ نہ پھیرنا کہ یہ ادھر بات کریں اور تم ادھر منہ کر کے بھاگ پڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو کہ اللہ اس کے رسول کیا پیغام تمہیں دے رہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کی تشریحات پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور پتہ بھی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے ورنہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا سمعنا، ہم نے بالکل اللہ کا پیغام سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کان تو ان کے کام کرتے ہیں، آواز اللہ اور رسول کی کان میں جا رہی ہے، لیکن ان سنا کہ عمل نہیں کیا، اس کو پھینک دیا، سامنے ہاں کی لیکن اس کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی طرح نہ ہونا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا یقیناً جانوروں میں سب سے برا جانور، حیوانوں میں سب سے بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم البکم، کہ جو بہرا ہے اور گنگا ہے، الذین لا یعقلون، اور پھر سمجھتا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ان انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سنو کہ پیغام سنتا بھی ہے اور عمل نہیں کر رہا، تو یہ اس جانور کی طرح ہے، کیونکہ دواب جمع ہے دابہ کی، اور دابہ کسے کہتے ہیں؟ جاندار مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کر دی ہے، جو بھی مخلوق ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ فرمایا جس میں روح ہے، اللہ نے ان میں سب سے بدتر اس کو بنا دیا ہے کہ جو گنگا اور بہرا ہے اور بے عقل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کان تو ہیں، سن رہے لیکن سننے پر عمل نہیں کر رہا، اور گنگا ہے کہ حق بات معلوم ہے لیکن حق کی بات کرتا نہیں ہے، زبان سے صحیح بات نکالتا نہیں ہے، الٹ طریقے سے جا رہے ہیں۔ الذین لا یعقلون، عقل اللہ نے دی ہے، اس کا استعمال نتیجہ صحیح نہیں نکالتا، نتیجہ الٹ نکال رہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ایک ایک چیز پر غور کرتا، اللہ کی قدرت کو سمجھتا، اس کی طاقت کو سمجھتا، اس کے پیغمبر کی بات پر یقین کرتا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط بناتا، اور پھر ان باتوں کے نتیجے میں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لیتا۔ لیکن جیسے ایک جانور ہے، بس اس نے بھی وہی کام کیا ہے کہ آواز تو سنی ہے جانور نے، لیکن آواز کو سمجھتا نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہے۔ فرمایا یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جس کی اللہ دے رہے، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں بدترین تصور ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک آیت چھوڑ کے اگلی میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے کسی کام کی طرف کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بس تم فوراً اس بات کو قبول کر لو، اس میں ایچ پیچ نہ کرو۔ وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اس لیے کہ رسول جو تمہیں بلا رہا ہے تو یہ رسول اس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے جس میں تمہیں زندگی عطا ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی کامیابی کی ملے گی۔ نبی تمہارا فائدہ سوچتا ہے، اور پیغمبر جب بھی کوئی بات کریں اس میں ان کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، ان کے کہنے کو تسلیم کر لیا، اس نے اللہ کے کہنے کو مان لیا۔ اس لیے کہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں نظر آ رہا، اللہ ہم سے ڈائریکٹ بول نہیں رہا، اس کا واسطہ تو رسول ہے، اس کا پیغمبر ہے، اور نبی جب آ کر ایک بات کہہ رہے تو جو اس کی بات کو مان رہے وہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اپنی زبان بالکل نہیں کھولتے اور بولتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔
اس زبان پر اللہ نے اپنا پیرا لگایا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی جب گفتگو فرماتے صحابہ بڑے دھیان سے سنتے، بڑے ادب سے سنتے، اور ان کی کیفیت مجلس میں ایسی ہوتی کہ گویا کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنی با ادب قوم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، اور مشرکین مکہ کی گواہی ہے کہ ہم نے اتنے ادب والے لوگ دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھے جتنا رسول کریم کی بارگاہ میں ان کے حاضر باش یہ شاگرد تھے کہ کمال کا ادب تھا ان لوگوں میں، اور یہ میرے نبی کی صحبت سے سب کچھ سیکھا ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے اندر پازیٹو تبدیلی قائم کی ہے، اپنے رذائل کو اندر سے نکال کر باہر پھینکا ہے، تمام کمال کی صفات اپنے اندر پوری کوشش کر کے داخل کی ہیں، اپنی زبان پر پہرا لگا دیا کہ جھوٹ نہیں نکلے گا، سچ کے سوا ہم کچھ نہیں بولیں گے، اپنی آنکھوں پر پہرا لگا دیا کہ یہ صرف وہ دیکھیں گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اپنے کانوں پر پہرا لگا دیا کہ اللہ اور رسول جس بات کو سننے کی اجازت دیتے ہیں اس کے سوا یہ کان کچھ نہیں سن سکتا، اپنے پاؤں پر پہرا لگا دیا کہ تم نے صرف ادھر چلنا ہے جدھر اللہ اور رسول کی منشا ہے، اس کے خلاف تم نے نہیں چلنا۔ انہوں نے اپنے مالوں پر، اپنی جانوں پر پہرے لگائے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلا ہے، نبی کی بات کو سنا اور پھر اس کو غور کیا، تدبر کیا، اپنی خرابیوں کو دیکھا ہے اور پھر ان کو نکالا ہے، اور ایک نئی قوم بن کر دنیا کے سامنے آئی ہے، اور یہ کام 23 سال کے عرصے میں دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ دھیان سے سننا، پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ میں قربان نبی کی جماعت پر کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا 100% پورا کیا ہے، انہوں نے سنا اور سننے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے بولا حق اور حق ادا کر دیا، اور انہوں نے پچھلی قوموں کی اطاعت نہیں کی، اللہ اور رسول کی اطاعت میں چلے گئے، اور یہ ان کے ذریعے قیامت تک کے کلمہ گو کو میسج ہے کہ تم بھی اس قانون کے دائرے میں آ جاؤ تو ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ صحابہ غریب ہیں اور پھٹے کپڑے ہیں، غربت کا عالم، روزے کا عالم، سفر کی کیفیت، اسلحہ پاس پورا نہیں، دشمن 3 گنا زیادہ، میدان بدر میں آمنے سامنے مار کے، اب ان لوگوں کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے؟ اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو تو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بے شک دشمن طاقت ڈبل ٹربل میں ہے، میں اس کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر یہی اصحاب رسول ہیں، دنیا کی سپر پاور کو پہلے 10-15 سالوں میں اپنے قدموں میں گرا کر رکھ دیا، نہ ان کے ہاتھی ان کے کام آئے، نہ ان کے لشکر ان کو بچا سکے، نہ ان کی سلطنت اور سطوت انہیں بچا سکی، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ جب تم ہمارے ہو تو بس ہم تمہارے ہیں، ہماری طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ آج دنیا میں آپ کے سامنے 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ہوا اکھڑی ہوئی ہے، آپس میں منتشر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ہر ایک اپنے مفاد کی زندگی میں چل رہا ہے، دوسرے کی خیرخواہی ہے ہی کوئی نہیں، قربانی کا عنصر زیرو ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جان نکل رہی ہے۔ تو اب بتائیے پھر اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ ہم جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، دھوکہ بھی دیں، زنا بھی کریں، شرابیں بھی پئیں، داڑیاں بھی منڈائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، حلال حرام میں فرق نہ کریں، اور ہم کہیں جی ہم تو مسلمان ہیں اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی، تو جناب کی کیسے ہوگی؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب واضح اور صاف ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں ہوں گے۔ کیا آج ہم اس بات پہ کھڑے ہیں؟ اس لیے آج ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے مرتے دم تک ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ سے بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے گا، تھوڑا سا امتحان آ جائے گا، کیا ہو جانا ہے؟ کوئی قیامت تو نہیں گرے گی۔ تھوڑی سی کوشش تو کریں، آپ دیکھیں پھر کس طرح زندگی بدلتی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم ان کو دوسری چیزوں سے کور کرتے ہیں کہ گاڑی ٹیٹ ہو، کوٹھی بڑی ہو، پیسہ زیادہ ہو، لوگ عزت کریں گے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ بالکل وہی ہے جو ابھی حضرت عائشہ کی روایت میں نے بتائی۔ کئی بہروپیے آج معاشرے میں اس طریقے سے عزت لے رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اس کو ثواب تو ہے ہی کوئی نہیں، آخرت میں بھی فارغ ہے۔ تو بات نیت اور دل کی ہے، تو ہم اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ ایک مثال دی ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ اتنا پیسہ لگا کے بھی جہنمی ہے،
کہ جو اس کا کرتوت اور کردار ہے وہ مسلمانوں والا نہیں، اور یہ پیسے سے اس خلا کو پر کر کے اپنے آپ کو عزیز بنانا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا فارغ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، جتنا پیسہ انویسٹ کیا ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ جو عمل بھی کیا جائے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا وزن ہوتا ہے۔ اب آئیے 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا رومیوں کے خلاف، ہزاروں صحابہ اکرام یہاں سے نکلے، 30,000 اصحاب رسول اپنی جان دینے کے لیے اپنے نبی کے حکم پہ چلے، اور غربت کے عالم میں آپ نے اس سے پہلے چندے کا اعلان کیا، مسلمانوں کے اندر سے دنیا کو ایسے نکالا کہ مثال ہی کوئی نہیں ہے، اپنی جان کی محبت بھی ان کے دلوں سے نکالی، مال کی محبت کو بھی کھینچ کے باہر کر دیا کہ جب یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا پھر اس کے بعد اللہ آ جائے گا، اور جب تک اپنی جان کو بھی حیثیت دو گے اور مال کو بھی اللہ کے قانون اور رسول کی اطاعت پر، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قدم قدم پر کبھی مالی قربانی، کبھی جانی قربانی، کبھی ہجرت کی، کبھی وقت کی، کبھی خاندان کی، اللہ آزماتا جا رہا ہے کہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کس درجے کے مسلمان ہو، اور جب کامل ہوتا پورے 100% اس معیار پہ آ گئے پھر تم دیکھنا ہم دنیا کا وارث تمہیں بناتے کیسے ہیں، دنیا والوں کے سروں پر ہم تمہیں کیسے بٹھاتے ہیں، اور یہ پھر ہمارا کام ہے۔ اور وہ 100% اس معیار پر پورے اترے۔ اللہ نے اسلام کی طاقت دنیا کو دکھائی ہے، لیکن کہا پہلے میرے بن کے دکھاؤ، میرے دعووں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب توجہ کیجئے، غزوہ تبوک ہونے والا ہے، آپ علیہ السلام منبر پہ آئے، آپ نے فرمایا کہ جانا ہے جہاد کے لیے اور مال نہیں ہے، اور مال کے بغیر جہاد کیسے ہوگا، لہٰذا جس کے پاس جو کچھ ہے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے، سارا مال اٹھا کر لے آئے، انہوں نے کہا نبی مانگے اور گھر میں کچھ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ اسلام تو نہ ہوا، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ حضور کے مطالبے کے بعد میں گھر میں کچھ چھوڑوں، پچھلوں کا اللہ حافظ ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ آپ نے سارا کچھ اٹھایا، اپنے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور میرے نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارا یقین اللہ اور رسول پر ہے، مال پر نہیں ہے، یہ مال اس کے قبضے میں ہے، آپ کے کہنے پر کامیابی اور زندگی ہے، ہم نے آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ سنن نبی داود میں ہے، سارا مال لا کر دیا۔ جناب عمر کے پاس مال زیادہ تھا، وہ آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کو چھوڑا، مختلف صحابہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک انصار، اچھا حضرت عثمان غنی جو رسول اللہ کے دور داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہوئے، اور سابقون اولون میں سے بھی ہیں، اور مہاجرین میں سے بھی ہیں، ساری جنت میں جانے کی اعلیٰ فضیلتیں ان کو مل چکی ہیں۔ اور آج 9 ہجری، اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں اللہ ان کی شان میں پارہ 26 میں سورہ فتح اتار چکا ہے، اور ایک حضرت عثمان کی وجہ سے اللہ نے اس وقت حدیبیہ پر موجود 1400 سے 1500 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، ایک عثمان غنی کی وجہ سے، کہ جب ان کی موت کی ان کی موت کی خبر اٹھی کہ کافروں نے قتل کیا، شہید کیا، تو ان کا قصاص لینے کے لیے جو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جنتی صحابی ہے، اور آج 9 ہجری میں یہ شخص پھر اٹھا ہے کہ نبی نے مانگے تو میں پیچھے کیسے رہوں۔ یہ نہیں کہا پہلے ہی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی رشتہ داری یا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ سمجھتے تھے اللہ اور رسول کہہ دے پھر پیچھے ہٹنا جرم بن جاتا ہے۔ آپ بھاگے، آپ نے اشرفیاں دی، پیسے دیے، درہم دیے، دینار دیے، گھوڑے دیے، اونٹ مالوں سے لدے ہوئے دے دیے، اور آپ نے اتنا کچھ لا کر دیا کہ وہ 20,000 کے لشکر کے لیے سامان کافی ہو گیا۔ کل لشکر 30,000 تھا، آپ نے 2/3 لشکر کا خرچہ اپنے سر اٹھا لیا، اور اتنا پیسہ لا کر دیا کہ میرے نبی ان پیسوں کو اپنے ہاتھوں میں مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے یوں الٹ پلٹ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا اے میرے رب، فرش پر میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا، عرش پہ تو خدا بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا۔ اور پھر ساتھ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو دل ہے کر، آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہے وہ اصحاب رسول جن کے پاس تھا، انہوں نے دیا۔ لیکن آئیے اب ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے بھی بڑی مثال ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، انصار مدینہ میں سے، وہ اتنے غریب ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ان کی بیوی نے کہا کہ نبی نے مانگا ہے، اسلام کو ضرورت ہے اور تم نے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پاس ہے ہی کچھ نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پاس نہیں ہے تو کیا مطلب ہے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں، تم اس طرح کرو، تم جاؤ کسی بندے کے باغ میں مزدوری کرو، اس کی زمین کو پانی لگاؤ، کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرو، ایک دہاڑ لگاؤ، شام تک 2 کلو کھجوریں تمہیں مل جائیں گی، اور اللہ کے رسول کے حکم کا پورا کرو۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ صبح سے شام تک لوگوں کی زمینوں میں گوڈی کر رہا ہے، پانی لگا رہے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہیں اور کڑکتی دھوپ میں سارا دن پسینے سے شرابور ہے، اور یہ نبی کا صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے 2 کلو کھجوریں ملیں گی، 1 کلو گھر میں آپ کو دے دوں گا، 1 کلو اللہ کے نبی کے میں قدموں میں ڈال دوں گا۔ اب پاس نہیں ہے لیکن اسلام اس کے اندر کس پوزیشن میں ہے؟ اللہ کو اس طرح کے لوگ چاہیے کہ جب آواز لگے پھر تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو، بس تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے میدان میں۔ صدقے کا موقع ہے صدقے میں آگے نکلو، جان کا موقع ہے تو جان پیش کرو، ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ چاہیے جن سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کا کہنا مانو اور پیٹھ مت دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور یہ انصار مدینہ میں سے ایک عظیم صحابی اور غریب صحابی ہیں، آخر شام کو 2 کلو کھجوریں لائے، 1 کلو رسول اللہ کو دی۔ نبی کو تو پتا تھا یہ اتنا غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور اس وقت میرے نبی ان کی 1 کلو کھجور سے اتنے خوش ہوئے کہ جتنا مسلمانوں کا مال اکٹھا ہوا تھا آپ نے 1 کلو کھجور اس سارے مال پر بکھیر پر ڈال دی۔ فرمایا اس کھجور میں بھی جو مجاہدین کے لیے اللہ برکت عطا فرما دے گا، اور آپ نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بات اخلاص کی آخری بات اب کرتا ہوں۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ اس کا پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلتی تھی، چونکہ نیچے پانی ہے اور ارتعاش قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ زمین ڈاواں ڈول تھی، اس میں انسان یا مخلوق رہ نہیں سکتی تھی، مکان بھی بناتے تو گر جاتے۔ اب اس وقت خوف ہی خوف ہوتا، لیکن اللہ نے بسانا تھا مخلوقات کو، اس لیے زمین کو ٹھہراؤ کے لیے اللہ نے اس پر میخیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ والجبال اوتادا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ کہتا ہے زمین بنانے کے بعد اس کی اچھل پھرت چلت پھرت جو تھی اس کو ہم نے روکنا تھا، تو ہم نے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی صورت میں زمین پہ گاڑ دیے اور یہ زمین کنٹرول ہو گئی۔ اب جب زمین اتنی بڑی ہے اور پہاڑوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اب تم ہل نہیں سکتی، تو یہ پہاڑ میخیں ہیں اس زمین کی، قرآن کریم میں ہے، جیسے میخ ٹھونک دو تو چیز قابو ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میخیں میں نے لگائی ہیں اور زمین کو پکڑ لیا ان پہاڑوں نے۔ اب زمین کی جرأت نہیں ہے کہ یہ ہل سکے اور تمہیں خراب کر سکے۔ اور اس وقت فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، زمین سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہیں کہ انہوں نے زمین کو پکڑ لیا، تو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، وہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی کھود دیتا ہے، لوہے میں زیادہ طاقت ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا بالکل ہے، اور وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ 1200 سینٹی گریڈ پر سائنس کہتی ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ فرمایا آگ اس سے طاقتور ہے، وہ لوہے کے وجود کو فنا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بنائی ہے، اور وہ پانی ہے کہ جو آگ پر آتا ہے تو آگ کے وجود کو کھا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہے، اور وہ بادل ہیں جو ان پانیوں کو بھی اٹھا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہ پانی کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا بادلوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ فرمایا بالکل ہے، اور وہ ہوا ہے جو اتنے بڑے بادلوں کو بھی اٹھا کر کبھی ادھر لے جا رہی اور کبھی ادھر، اور بادل کا زور نہیں چلتا۔ فرشتوں نے پوچھا اے رب کریم، ہوا سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، وہ میرا غصہ اور میرا غضب ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ہوا کی مجال نہیں کہ مجھے غصہ آیا تھا اور پھر ہوا میرے حکم کے نیچے ہو گئی، اور قوم عاد اور سمود کو میں نے تہ و بالا کر دیا، اور اس قوم کو زمین سے اڑا کر فضاؤں میں نے کر دیا، اور پھر ان کے سر ٹکرا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو میرا جو غصہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ ہر چیز کانپ جاتی ہے۔ اب فرشتے نے اگلا سوال کیا اے رب، آپ کے غصے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟
اللہ نے فرمایا ہے وہ صدقہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کرتا ہے تو میرے غصے کو بھی کھا جاتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔